ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਕਰ ਛੱਡੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਪੀਕਰ। हाँ जी, क्योंकि हमने तो सुना है जो बात दिल से निकलती है असर रखती है। हाँ बिल्कुल सादा फरमा दो। माशाल्लाह, जैसे हज़रत साहब ही कह रहे थे कि खूबसूरत बाग खिला है माशाल्लाह, सूफिया का है, मशाइख़ उज़ाम का। तो माशाल्लाह इस साइड पे उलमा भी दिखाई दे रहे हैं। तो मेरी बात ज़रा थोड़ी याददाश्त कमज़ोर है मुझे नाम नहीं याद रहते। तो माशाल्लाह सारे ही मेरे सर का ताज हैं। तो क्योंकि वक्त भी काफ़ी हो चुका है, तो मैं बस जो है ना वो आप सबको सबक ही सुनाना है। तो दुआ बस कीजिएगा कि अल्लाह करम करे। बस आप सबसे एक ही गुजारिश है कि किसी भी दोस्त ने पैसे फेंकने के लिए नहीं उठना, ठीक है जी। अल्लाह आपको जनाब इससे डबल अनायत फरमाए। लेकिन जो अदब है ना वो बड़ा ज़रूरी है। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम का ये बड़ों का नाम लिया जा रहा हो तो सबसे अच्छी बात ये है कि बस बैठ के सुनो उसको। हाँ, अगर दिल कर भी रहा है तो बड़े तरीके से उसको चला दो आगे, लेकिन बस जो है ना वो बैठ के अदब सबसे पहले है हज़रत जी। बाकी जो है ना वो बात की हैं, क्योंकि हज़रत किताबों में भी बड़ा कुछ पढ़ा, लेकिन इस नालायक ने अपनी आँखों से भी बड़ा देखा है। तो अब बस कुछ और ही दिल करता है हज़रत जी। ये नहीं को हज़रत साहब बैठे हैं तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, मेरा मिजाज नहीं इस तरह का हज़रत जी, लेकिन जो सच है मैं वो बयां कर रहा हूँ कि हमारे शहर सियालकोट में ना मेरे बड़े मोहतरम हैं सेठ इब्राहिम साहब उनका नाम है, और ग्लोरियस के नाम से माशाल्लाह सियालकोट में उनकी बहुत बड़ी फर्म है। तो जो उनके वाले साहब थे ना वो हुज़ूर पीर सैयद नसीब अली शाह साहब के मुरीद थे रहमतुल्लाहि तआला। तो बड़ी गुर्बत थी उस घराने पे, मैंने तो देखा ना, बड़ों से भी सुना। तो उनको हज़रत ने एक मेरा ठियानी शायद अनायत फरमाई थी। तो अक्सर रो के कहते हैं यार तीसरी नस्ल है साढ़े को ठियानी नहीं मुकी है। तो क्योंकि हज़रत जी या नबी 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 तो माशाल्लाह, तो जो आप फेंकोगे वो तो मुक जाने हैं हज़रत जी। तो अब बस दिल करता है कि यार कि तू कुठियानी मानवी लग जाए। भाई ज़रूरत तो हमें भी है ना, मैं कहूँ मुझे नहीं है, ज़रूरत मुझे भी है, लेकिन बस अब किसी से आस उम्मीद नहीं है, बस झोली दर रसूलुल्लाह पे फैलाई है देखो। और हमने सुना है कि बुज़ुर्गों से कि कभी तो साहेब पूछेंगे कौन खड़ा दरबार हमारे। तो ये तो पता नहीं जिसने ये कहा वो उसके साहब कौन थे, लेकिन कुर्बान जाऊँ जो हमारे साहिब हैं, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम है। तो कभी वाली तो बात ही नहीं है इंशाअल्लाह। तो बस अब दिल करता है कि उसमें से कुछ मिल जाए। मैं एक दफ़ा लाहौर तकरीर करने जा रहा था, तो तब मेरे पास मेहरान गाड़ी होती थी, तो मैं अकेला ही था। मुझे अकेले जाने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि मैंने सुना है जब बंदा अकेला होता है तो फिर साथ बड़े और होते हैं इधर। तो जब कोई हो तो सुना फिर वो नहीं होते इधर, तो इसलिए मुझे अकेले जाने में बड़ा मज़ा आता है। अल्लाह जो मेरे पीरो मुर्शिद है मुझे सख्त नाराज़ होते हैं कि कल ना जाया कर। तो बस मुझे जब बंदा अकेला होता है ना फिर साथ पता नहीं कौन कौन होता है इधर, तो फिर जब कोई होता है तो फिर कौन नहीं होता इधर। तो वो मैंने जब मुरीद का क्रॉस किया ना, तो आगे एक बड़े नहीफ़ो नज़ार से बाबा जी खड़े थे। तो आपको पता है कि मुरीद के वाला रोड जो मेन है उसको क्रॉस करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बड़ी ट्रैफिक चल रही होती है, बड़ी रफ्तार पर गाड़ियाँ गुजरती हैं। तो मेरी नज़र पड़ी तो मैंने साइड पे मेहरान खड़ी की, तो मैंने बाबा जी का हाथ पकड़ के ना तो उनको जो है ना मैंने वो सड़क क्रॉस करवा दी। तो पता नहीं दिल में क्या ख्याल आया कि मैंने एक शायद 1000 था या 500 का नोट निकाल के ना तो मैंने बाबा जी को पेश किया। तो मुझे नहीं था पता कि ये वो हैं जिनके लिए गालिब ने कहा था बदल कर भेष फ़कीरों का गालिब तमाशा अहले करम देखते हैं। तो मैंने समझा बाबे का भैड़ा जहा लाचा है, भैड़ा जहा कुड़ता है, लेकिन इतनी थी नहीं ना कि अंदर भी देखता कि अंदर क्या क्या चल रहा है हज़रत जी। ज़ाहिर आँखों का तो अंधा ही हूँ ना हज़रत जी। तो मैंने बाबा जी को ना वो 1000 पेश किया हज़रत, तो बाबा जी की कैफियत बदल गई। तो उन्होंने पता क्या किया, वो हाथ में 1000 का नोट रख के ना उसको इस तरह किया और फूक मारा ही तो वो मट्टी बन के उड़ गई सारी। मुझे कहते हैं पता नहीं तू की समझे यही तो यही समझे। वो मैं जी नस गया छड़ के, मैं छड़ के नस गया। तो
یہ ہم نے کچھ بڑا سمجھ لیا اس کو. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن یہ بڑا کچھ نہیں ہے. اس لیے کوشش کرو کہ حضرت ان رنگوں کو نکالو اپنی محفلوں سے. ہاں, نعت خان کو دینا, عالم دین کو دینا, یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے حضرت, لیکن طریقہ ادب والا ہونا چاہیے حضرت, محبت سے پیش کر دو طریقے سے. اور داتا حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت آپ فرماتے ہیں حضرت کے فقر کا یہ عالم تھا کہ آپ کے کرتے کو اتنے پیوند لگے تھے, اصل کرتا ختم ہو گیا تھا, پیوند ہی رہ گئے ہوئے تھے حضرت شیخ ابو الفضل ختلی. اور میں کہتا ہوں یار کیا ہوں گے ابو الفضل جنہوں نے سید علی بن عثمان اجویری بنائے, کیا مقام ہوگا. تو یہ داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں اپنے ایک پیر بھائی کے حوالے سے, کہ کہتے ہیں مجھے بس کوئی سلسلہ تھا, تو میں نماز فجر پڑھنے کے بعد نا تھوڑا میں بیمار ہو گیا, تو حکیم نے کہا کہ وہ پتے لے کے آنے ہیں جن پہ اوس پڑی ہو, جیسے تریل پئی ہوئے. تو کہتے میں درخت پہ چڑھ کے نا تو پتے توڑ رہا تھا, تو ادھر سے حضرت شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آ گئے. تو ظاہر ہے حضرت جی اگر آپ بھی درخت پہ چڑھے ہوں اور حضرت تشریف لے آئے تو آپ نے بھی چھپنا ہے کہ حضرت صاحب نے کہنا ہے یہ تو سرے سرے درخت پہ چڑھ کے کی کرنے ہیں. تو کہتے میں نے بھی خود کو پتوں میں چھپایا کہ حضرت مجھے دیکھ نہ لیں, لیکن کہتے جب حضرت میرے قریب آئے نا تو میں نے حضرت کی آواز سے جان لیا کہ حضرت اس وقت اپنے حال میں نہیں ہے. سیو نہیں میں رانجا سدو ہیر نہ کھو کوئی, رانجا رانجا کر دی میں آپ پہ رانجا ہوئی. کہتے میں سمجھ گیا کہ اس وقت ہیر نہیں ہے, اس وقت کچھ اور ہی ہے. اچھا کہتے جب حضرت میرے قریب آئے نا تو حضرت کی یہ آواز میرے کانوں میں پڑی. کیا عرض کرتے ہیں, کہتے ہیں یا اللہ پورا 1 سال گزر گیا, تو نے مجھے 1 درہم بھی عطا نہیں کیا اور میں نے بھی نہیں مانگا ہے, لیکن یہ ہے کہ اب میرے بال اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اگر میں کٹواؤں گا نہیں نا تو تیرے محبوب کی شرح ٹوٹ جائے گی, تو میں اپنی ذات کے لیے نہیں مانگتا, اس لیے 1 روپیہ دے دے تاکہ میں اپنے بال کٹوا لوں. تو داتا صاحب کہتے ہیں کہ جب حضرت شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان سے یہ مصرع ادا ہوا نا, تو حضرت اس درخت کے نیچے آ چکے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. وہاں آ کر یہ فکرہ ادا ہوا میں اپنی ذات کے لیے نہیں مانگتا, کیونکہ ہمارا مسلک یہی ہے جیو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں. ہاں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے بازار میں تلوار لہراتے ہوئے پوچھ رہے ہیں, ہے کوئی علی سے یہ تلوار خریدنے والا؟ اگر علی کے پاس اپنا تیبند خریدنے کے پیسے ہوتے تو علی کبھی یہ تلوار نہ بیچتا حضرت. ہاں کیا حضرت پیسے نہیں تھے؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اگر حضرت مریم کے لیے پھل آ سکتے ہیں تو کیا مولا علی کے لیے تحمد نہیں آ سکتا؟ لیکن کیا تھا جی وہ میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں. حضرت یہ ان کا مسلک ہے حضرت جی. وہ کہتے ہیں فکرہ تب ادا ہوا جب میں اس درخت کے اوپر تھا اور حضرت نیچے تھے. یا اللہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہا, نہیں مجھے نہیں چاہیے کوئی بھی, جو تیری خوشی ہے وہ میری خوشی ہے, لیکن اب بات ہے تیرے محبوب کی شرح کی, اگر نہیں کٹواؤں گا تیرے محبوب کی شرح ٹوٹے گی. یا اللہ 1 روپیہ دے دے تاکہ میں بال کٹوا لوں. کہتے حضرت نے جب مصرع ادا فرمایا نا تو جس درخت کے وہ نیچے تھے میں اوپر تھا, قدرت الہی کے سارے کا سارا درخت ہی سونے کا بن گیا. کشف المحجوب شریف بیان کر رہا ہوں, لیکن قربان جاؤں حضرت بونا بابے ہوتے بھی. آپ فرماتے ہیں حضرت نے ایک پتا توڑا درخت سے نا, ایک پتا توڑا اور پتا ہاتھ میں لے کے آسمان کی طرف منہ کر کے عرض کرتے ہیں ہن اسی منہ کو گل بھی نہیں کر سکتے اور وہ پتا پھینک کے چلے گئے. حضرت جی نکلو یار نکلو اور اپنے بڑوں والا رنگ لے کے آؤ یار, لوکھاں دے دیتے مک جاندے جو خدا دی قسم مک جاندے. آؤ ہن چولی در رسول اللہ تے پھیلائی حضرت. ہاں منوں بھی لوڑ ہے حضرت جی, مجھے بھی ضرورت ہے, میں نے بھی گاڑی بڑی کرنی ہے اپنی, لیکن اس طرح نہیں کرنی میں نے کوئی بھی. ادھر سے امید ہے کوئی لب جائے حضرت. اور چھوڑو یار یہ لالچ کا دامن, گولی مارو ان سارے معاملوں کو. ایک باری میں پڑھا میں لاجپالاں دے لڑ پھر کیوں نہیں موڑتا, تھلے بیٹھ بھائی اپنی تھدی اپنی جیب وچ رکھ. یار ایک بات کرو میرے پلے بھرے رہندے بھائی, اس کو کہا نیچے بیٹھ, میں حضور کا نام لے رہا ہوں, چپ کر کے نیچے بیٹھ, اپنے پاس رکھ اپنی تھدی.
آتے ہیں حضرت ادھر سے کیوں نہیں آتے؟ یار دیکھو یار سارے کافر ہمارے خلاف اکٹھے ہو گئے، ہم نے کب بیدار ہونا ہے یار؟ کدوں اٹھنا ہے ایسی ہوں حضرت؟ اور خود نہیں اٹھا جاتا حضرت، وہی اٹھتا ہے جس کو حضور اٹھاتے ہیں حضرت جی. ہاں میرا ایک دوست مجھے کہنے لگا جی تھی سنی جہاد نہیں کرتے. میں نے کہا ہم یہ چندوں چندوں سے جہاد نہیں کرتے. خدا کی قسم جس دن ہمیں مدینے سے آرڈر آ گیا نا تو ہم نے کشمیر فتح کیے بغیر نہیں آنا، یا وہاں ہماری قبریں بنیں گی یا کشمیر فتح کر کے آئیں گے حضرت. ہاں کیونکہ یہ خود نہیں ہوتا حضرت، یہ ادھر سے ہوتا ہے. یہ محمد علی جناح نے نہیں بنایا، یہ ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب بیٹھے، میری تو انگلش بھی تھوڑی سی ویک ہی ہے. وہ باقاعدہ لکھا ہے کتابوں میں کہ جب حضور نبی علیہ السلام نے محمد علی جناح کو کہا جہاں محمد علی پاکستان بنا، تو دل میں خیال آیا 3 دشمن ہیں، وہ ہندو ہے، اپنے بھی ہیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ انگریز بھی ہے، کس طرح لڑوں گا؟ تو حضور نے فرمایا ڈونٹ وری آئی ایم ود یو، اور تو نہ گھبرا میں تیرے نال. اس لیے حضرت اٹھو یار، یہ میرے پلے پرے رہندے، اٹھو یار، میرا بڑا جی چلتا ہے حضرت. بے شک خدمت کرو علماء کی، نعت خانوں کی کرو، لیکن حضرت جی ادب کا دامن نہ چھوٹے ہاتھ سے. نہیں بھائی حضور کا نام لیا جا رہا ہے، چپ کر سن، اور بس رکھو حضرت کے ادھر سے آنے ہیں انشاءاللہ. میں نے آج حضرت جی جمعے میں بات سنائی ہے، کیونکہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں اس طرح کی باتیں چھپاؤں. میں بتاتا ہوں کہ ادھر انہوں نے میرا کہاں کا انہوں نے میری عزتیں رکھی ہیں حضرت. ظاہر ہے حضرت جی ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، مسجد میں خطابت کرنا اور ساتھ پنجاب یونیورسٹی سے جا کے ایم فل کرنا کوئی سوکھا کام تو نہیں ہے نا، بڑا اوکھا کام ہے. 2 دن جا کے لاہور رہنا، بڑے معاملے تھے. میرے حضرت جی ماموں کے بیٹے کی شادی آ گئی، 4 شادیاں میں پہلے کھا چکا تھا حضرت. پیسوں کی سخت ضرورت، مہینے کا لاسٹ ڈے، جیب میں کوئی پیسہ نہیں. اب جناب سارے سلام، یہ کلپ چڑھے گا آج میں نے جمعے میں بیان کیا، میں یہاں بھی سناؤں گا کہ وہ کس طرح نوازتے ہیں حضرت. میں حضرت سارے سلام پڑھ رہے ہیں، میں پریشان یار کل جا کے سلامی دینی ہے، کتوں پیسے لگے؟ پہلے کہا نہیں اس سے لینے، پھر کہا نہیں یار اس نے ممبر اور مسلح کی عزت نہیں رکھنی، ہر بندے کو بتائے گا ڈاکٹر سلیمان نے مجھ سے پیسے ادھارے لیے. دوسرا نہیں ادھے کو نہیں لینے، تیسرا نہیں ادھے کو بھی نہیں لینے. لو جی ایک بندہ میں نے ڈن کر لیا، اس سے لینے ہیں. وہ سلام ہو گیا، اب لوگوں نے ملنا شروع کر دیا، ماشاءاللہ اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے. تو میں پیسے نہیں والا معاملہ کوئی نہیں تھا. ایک بندہ حضرت اس نے اپنے ہاتھ میں نا نوٹ رول کی، مسجد میں کھڑا ہوں، نوٹ اس نے جتنا اسے رول ہو سکتا تھا اس نے کیا ہوا تھا. تو اس نے سلام لی نا، اس نے میرے ہاتھ میں وہ پیسے دیے، تو میں نے بھی اس کا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا یار میں پیسے نہیں لینا کسی کو. تو میرے کان دے نیڑے آ کے کہندا اج نہ کرو، اج لوڑ ہے. اج نہ کرو، اج لوڑ. پھر کس طرح کہ وہ نہیں دیں. کہندا اج نہ کرو. میں نے پیسے پکڑ لیے حضرت، جیب میں ڈال لیے. وہ سارا معاملہ ہو گیا حضرت. تو میں باہر جا کے نا، کیونکہ میں واپڈا کا خطیب ہوں، گیپکو کالونی میں واپڈا سرکاری خطیب ہوں میں. تو باہر جا کے نا میں سوچ رہا ہوں اچھا یار 500 ہونا ہے، 1000 ہوئے گا، تو میں نے تو واہ ہی چاہیے دینے نا، بیاہ کھانا ہے. لیکن قربان جاؤں حضرت جتنے دل میں تھے اتنے انہوں نے بھیجے حضرت. ہاں یہ کو کسی کہانیاں تو نہیں نا حضرت جی. اس لیے نکلو ان باتوں سے حضرت جی. ہاں اور لو لگاؤ حضرت جی انشاءاللہ. پھر دیکھو حضرت جی کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. نکلو ان باتوں سے حضرت، ہاں نکلو ان باتوں سے، نکلو ان باتوں سے. ہاں پھر انشاءاللہ کرم ہی کرم ہوگا حضرت جی. میرے خیال سے بیان تو یہی ہو گیا. چلو بہرحال میں 5-10 منٹ حاضری لگا کے میں تو بھائی معافی بھی ہے، میں جدائی شدائی پاگل جی ہوں کوئی. دیکھو اگر کوئی لفظ بول گیا صحیح زیادہ بیٹھے ہیں معافی دے دینا بھائی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی کلام المجید وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم.
या अकरमल खल्क़ माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। एक बार फिर मोहब्बत के साथ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। जब भी पढ़ना है ये ध्यान रख के पढ़ना है कि हुजूर सुन रहे हैं और ये ध्यान रखना है कि मैं नहीं देख रहा वो देख रहे हैं इंशाल्लाह, फिर आपका ज़ौक़ और बढ़ जाएगा। तो कुर्बान जाऊँ उनके देखने पर। ये जब ये नालायक लाहौर पढ़ता रहा है ना तो हमें बड़ा नालायक मेरे उस्ताद फरमाया करते थे मौलवी जा को जाके दुकान पा लिया, तू नहीं पढ़ना कोई। वाकई मैं बड़ा नालायक हूँ हज़रत, लेकिन जो वो कह रहे थे ना जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, मैं आज ही हूँ जी नालायक हज़रत, लेकिन की ये मैं नहीं बोलती मेरे च मेरा यार बोलता, मैं नहीं बोलता वो बोलता है हज़रत, अभी मैं नहीं बोलता। तो ज़ाहिर है जुमेरात को हम सियालकोट वापस आते थे तो जुमे की रात ही हफ्ते सुबह सुबह हमारी फिर वापसी हो जाती थी। तो हमारे शहर सियालकोट में एक बुज़ुर्ग थे जो सालिक भी थे और मजजूब भी थे, दोनों ही रंग थे उनमें। कभी कोट ला लिया कभी कोट पा लिया, दोनों ही रंग थे उनमें। तो मैं जुमेरात को घर आया था तो उन्होंने ना बंदा भेज के बुलाया मुझे, लड़का भेज के, तो मैं गया। शायद मैं कहता हूँ ये मेरी तरबियत करनी थी उन्होंने। बाकी इन्होंने बाबिया ने साड़ी कोई लोड़ नहीं है। ये ध्यान रखना मत को पीर साहब ते लाख खर्च के समझे कि मैं खर्च लिया, शुक्र कर उन्होंने तेरा कबूल कर लिया। हाँ, बड़े मुरीदों को ये भी वहम पड़ जाता है, शुक्र कर भाई तेरा कबूल कर लिया, उन्होंने तेरी की लोड़ पै गई भाई। वो मुझे फरमाने लगे मौलवी जी जे काम कहिए तो साड़ा कर दोगे? मैं जनाब एक छड़ के ज़ार कहो मैं कर देंगा। कहते नहीं ठंड वावी हो गई है तो माशाल्लाह अगर कोई लाहौर जाने वाला है तो अब नहीं है, अब ये मज़ार शिफ्ट हो गया है। मुझे उस दिन एक दोस्त ने बताया जब ये वो बनी है ना, वो क्या कहते हैं वो जंगला ट्रेन, मेट्रो ट्रेन भाई, वो जब बनी है तो फिर सड़क की तोसी हुई, फिर वो मज़ार शरीफ वहाँ से मुझे उस दिन मुल्तान में एक दोस्त ने बताया कि फिर इसको रावी किनारे कन्वर्ट कर दिया गया। ये बत्ती चौक से थोड़ा सा आगे आके ना और मीनार पाकिस्तान से थोड़ा सा पीछे इस हाथ मज़ार था और ये मशहूर था बाबा छतड़ी वाली सरकार है। हाँ, तो वो जो है ना मुझे फरमाने लगे यार ठंड बड़ी हो गई है तो बाबा छतड़ी वाली सरकार एक मजजूब बैठा था तो ए मेरे को जार लाया तो एदा कंबल लैके ना वो बाबिया दे के आना है। मैंने कहा जनाब काम हो जाएगा। हम गए तो ज़रा लाहौर में ये ऑप्शन मौजूद है कि लंडे से बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें भी बड़ी सस्ती मिल जाती हैं। तो मैं गया हज़रत वहाँ पठाना नाल बहस बूस करके मैंने 800 का बड़ा गर्म कंबल लिया हज़रत, बड़ा गर्म, उसको ला के धोया, 3 पानियों से पाक किया, खुश किया। तो जब वक़्त मिला ना तो हम चले गए हज़रत। और जब मज़ार पे गए ना तो वहाँ कोई बंदा नहीं था, बस एक ही बंदा था। हाँ, तो उस बंदे का भी हाल ऐसा था कि मुझे में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि पूछूं ज़रूर तुसी मजजूब हो, लेकिन उसका हाल कह रहा था कि मैं ही मजजूब हूँ हज़रत। हाँ, तो सोचा क्या करूँ। बहरहाल जब नहीं कुछ समझ आई तो मैंने ये चादर ऐसे खोल के ना ऐसे, तो उनके ऐसे सर झुका के बैठे थे। हाँ, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, ऐसे बैठे थे। तो मैंने देख ना उनके कंधों पे उसको ऐसे कर दिया। तो मैं जब जाने लगा ना तो हज़रत ने पीछे से मेरी कमीज़ पकड़ ली। हाँ, और मुझे मुखातिब करके कहते हैं कंबल ते दे चलना 200 भी तो दे के जाना। कंबल ते दे चला है 200 भी तो दे के जाना। ये मेरा पहला मुशादा था हज़रत जी। और उस बंदे ने मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल दी हज़रत। कहाँ सियालकोट, कहाँ 1000, कहाँ 800, कहाँ 200 है। तो फिर हज़रत उस दिन मैंने ये सीख लिया था, चाहें तो इशारों से अपनी काया ही पलट दें दुनिया की, हैं
یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. مولوی صاحب آپ نے ایم ہی لڑائی ڈال دی ہے. ان کے تو غلاموں کی نہیں سمجھ آتی کسی کو بھی. چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی. اس لیے حضرت بس آپ یقین پیدا کرو، آپ یقین پیدا کرو، پھر دیکھو تو صحیح حضرت جی سارے ہی رنگ موجود ہیں. بس ہم میں کمی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. اور جب حضرت نے عنوان بتایا نا عشق کے رنگ، تو پھر میں بھی ڈر گیا تھوڑا جہا. بڑا اوکھا ہے بھائی جی، کچھ سوکھا تو نہیں ہے. حضرت سلطان بہو کہتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو. ایسے تو پرونٹھے کھانے نے تو کرنی بھی عاشقی ہے، عشق جی پرونٹھے شرونٹھے کوئی نہیں جی ہے. باقی رنگ ہے بھائی اس کے جس کو جو چاہے عطا کرے ہیں. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو. ہاں یہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے سیر و سیاحت کا حکم ہوا. حضرت قطب صاحب نے فرمایا فرید جا کے فقراء سے ملو، درویشوں کی زیارت کرو جا کے. فرماتے نکل کھڑا ہوا. فرماتے ایک شہر میں گیا، میں نے پوچھا بھائی یہاں کو مرد بھی ہے؟ تو لوگوں نے کہا جی یہ سامنے جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں نا، اس کی چوٹی پہ غار ہے، وہاں ایک مرد خدا رہتا ہے، کئی سالوں سے وہاں مجاہدہ کر رہا ہے وہ. آپ فرماتے ہیں بڑے جوخم اٹھائے میں چلا گیا اوپر. آپ فرماتے جب پہنچا نا تو غار کے منہ پہ کیا دیکھا کہ ایک ٹانگ کٹی پڑی ہے، یہاں گھٹنے سے ٹانگ کٹی ہوئی ہے. تو گوشت پوست کوئی نہیں ہے، خشک ہو گئی ہے ساری. کہتے میں اندر گیا، جب اندر گیا تو حضرت نے گدڑی اوڑی ہوئی تھی جو درویشوں کا لباس ہے نا. تو کہتے مجھے نہیں پتا چلا کہ حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں. چلو ایک بات ہے کیونکہ اصل میں کیمرہ لگا ہے، چلو میں اب کروں یا نہ کروں، چلو کر دیتا ہوں میں. اب بابا جی فرید فرماتے ہیں جب حضرت نے مجھے سینے سے لگایا نا تو عشق کی آگ کا یہ عالم تھا کہ میرے کپڑے بھی جل گئے. تو حضرت نے مجھے اپنا کمبل عنایت فرما کے کہا فرید اینے دے 7 پامبڑ میرے سینے چ بلن ڈے نے، تینوں ایک ہی دیتا ہے. یہ 7 پامبڑ بلدے نے درد و فراق دے، تینوں ایک ہی دیتا ہے. کیا بابا ہوگا یار وہ اللہ. اور مجھے پکا یقین ہے حضرت کام تے کوئی نہیں ہے نا بابے ہیں تو خیال اللہ نے مینوں معافی دے چھڑنی. کام کوئی گلا میں بڑے 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 دی سنانا، میرے نہ بڑا کھوتا پوری دنیا جی کوئی، لیکن انہاں دا نام لین دی وجہ نہ مینوں یقین ہے انہیں مینوں معافی دے دینی. کھلار کے کہنا ہے بھی او تینوں شرم نہیں سی آندی میرے یاراں دیاں گلاں سنانا ہے تے حرکتاں اپنیاں وے. لیکن مینوں یقین ہے پھر انہیں کہنا جا میرے یاراں دیاں سنانا ہے معاف کیتا. آپ فرماتے ہیں کہ وہ باتیں ہوئی جب حضرت مجھے رخصت کرنے کے لیے اٹھے نا تو چلے تو پھر پتہ چلا کہ حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں، ایک ٹانگ وائر کٹی تھی کہ حضرت کی بھی کوئی نہیں. کہتے میرے دل میں خیال آیا کہیں کوئی ایک سے نہیں گال آپس. کہتے میں نے بڑا ڈرتے ڈرتے پوچھا حضور آپ کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں، ایک ٹانگ غار کے منہ پہ کٹی پڑی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرمانے لگے فرید میں یہاں مجاہدہ کر رہا تھا تو بارش شروع ہوئی، 7 دن تواتر سے برسی، اور اتنی برسی اور اتنی ٹھنڈ ہو گئی غار میں کہ مجھے لگ رہا تھا یہ سردی میری جان لے لے گی. لیکن آپ فرماتے کرم ہوا، 7ویں دن دھوپ نکلی اور آپ فرماتے میں باہر بیٹھا نا غار کے منہ پہ اپنا وجود گرم کر رہا تھا. تو حضرت جی یہاں تو چھوٹوں کے لیے امتحان ہے، اور پھر جس نے دعوی عشق کیا ہو اللہ، وہ فرماتے ہیں امتحان آ گیا. انہوں نے چیک کیا کچا ہے کہ پکا ہے. یہ فرماتے ہیں میرے پاس سے نا ایک عورت گزری تو میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی تو فرماتے ہیں بڑی سونی لگی مجھے، اور میرا جی چاہا کہ میں اس کے پیچھے جاؤں اور اس کو پھر دیکھوں جا کے. اب فرماتے شہوت کا غلبہ ہو گیا نا، اب مت ماری گئی ہو، اتنی بلند پہاڑی پہ عورت آ کیسے سکتی ہے؟ بس شہوت نے غلبہ کیا، کچھ عقل نے ساتھ نہیں دیا. اور آپ فرماتے میں اس کی جانب جانے کے لیے نہ بڑا اور دایاں قدم غار سے باہر رکھا تو غیب سے آواز آئی واہ بھائی واہ، یاریاں ساڈے نال تے جاندے گہراں پیچھے، اوئے ہوئے یاریاں ساڈے نال تے جاندے گہراں پیچھے. کہتے یہی قدم سب سے پہلے غیر کی جانب اٹھا تھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے کاٹ کے رکھ دی. لطیفے سنانے ہوتے جنہیں مرضی سنا لو، باقی بھائی جی سلام ہے، سوکھا کام نہیں ہے، سوکھا کام نہیں. ہاں یہ امام حسین ہی تھے حضرت.
ہاں یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا حضرت، مس کو سمجھو کہ شاید سادات بیٹھے ہیں تو میں کو اپنی ریٹنگ ودان لگا، نہیں میں حضرت سلطان بہو کی سنانے لگا. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو، در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کنے ہو، جت ول ویکھے راز ماہی دا لگے اسے بنے ہو، سچا عشق حسین علی دا. ہائے ہائے سچا عشق حسین علی دا، ہاتھ جوڑے سچا عشق حسین علی دا، سر دے پر راز نہ پنے ہو. ہاں یار محنت کرو یار، انہوں نے تو بہت کچھ کیا. میں آس جوڑ کے عرض کرتا ہوں اور اس دور میں اتنا ہی کر لو تمہاری 5 وقت کی نماز قضا نہ ہو یار، اتنا ہی کر لو یار، معافی مل جائے گی. نماز قضا نہ ہو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو یار. اور جتنے بچے بیٹھے ہیں پتر، جتنے بچے بیٹھے ہو داڑھی شریف رکھو ادھر. یہ ایک عورت کے لیے داڑھی نہ چھوڑو ادھر، اور کوئی داڑھی چھوڑنے کا مقصد مجھے نظر نہیں آیا، بالکل نہیں. سونی کر کے رکھو ادھر جی. دیکھو نا ادھر جی، علی اصغر، علی اکبر، اب عباس، کوئی چھوٹی گل ہے یار. اور تم سے یہ 4 بال نہیں رکھے جاتے ہیں، تم سے 4 بال نہیں. دیکھو حضرت انہوں نے بتایا عشق کرتے کیسے ہیں حضرت. سیکھاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کام ہے، بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کام. محنت کرو. ہائے زندہ زندہ ماشاء اللہ. کیونکہ حضرت جی کرنٹ سانو ہی سارا اتوں ہی آن ڈیا. میرے جو پردادا شیخ ہیں حکیم خادم علی رحمت اللہ، آپ کے مزار کے بارے اس تختی لکھی ہے، بندہ خدا کا ہوں امتی پیارے نبی کا ہوں، حسنین کا غلام ہوں خادم علی کا ہوں. ان کا تو نام ہی خادم علی تھا حضرت جی، ان کا تو نام ہی خادم علی. اور خادم علی ہو کے تو دیکھو بس آخری بات میں، میرے فیش سگنل اڑ گئے دینے سارے، بس آخری بات میں سنا کے جاؤں گا کہ خادم علی ہو کے تو دیکھو حضرت حضرت پیر سید جلال الدین شاہ مشہدی رحمۃ اللہ تعالی بکی شریف، بہت بڑا نام ہے. کیونکہ ہم نے تو نہیں دیکھا، میں نے حکیم خادم علی صاحب کو بھی نہیں دیکھا، حضرت کو بھی نہیں، تو لیکن سنا ہے کہ دونوں کا پیار. حکیم صاحب کی عمر تو اس وقت 115-16 سال تھی حضرت حکیم خادم علی رحمۃ اللہ. تو لکھا ہے کہ حضرت جب بھی سیالکوٹ تشریف لاتے تھے نا تو آپ سے ملے بغیر نہیں جاتے تھے. تو ایک دن حسب معمول شاہ صاحب آئے ہوئے تھے سیالکوٹ، اور حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور قبلہ شاہ صاحب دونوں بیٹھے تھے. تو اس وقت تو نہیں تھا نا کاروں کا اتنا کو معاملہ، اکا دکا کسی کے پاس ہوتی تھی. تو سنا ہے بڑوں سے کہ قبلہ شاہ صاحب کے جانے کا وقت آ گیا، تو مریدین نے آ کے عرض کی حضور، اللہ شاہ صاحب کو چھوٹی شخصیت نہیں، جن کو خواب میں آ کر حضور نے فرمایا تھا جلال الدین تیرا دورہ میں قبول ہے. میں اتنا وقت نہیں ہے، بہت بڑا نام ہے حضرت قبلہ شاہ صاحب. تو وہ مریدین نے آ کر عرض کی حضور گڈی جان دا ٹائم آ گیا، تو شاہ صاحب کو اجازت لے لو. پھر تو قبلہ حکیم صاحب کو اجازت، شاہ صاحب فرمانے لگے حکیم صاحب کو، حکیم صاحب پھر میں اجازت دو، گڈی جان دا ٹائم آ گیا. پتہ نہیں حکیم صاحب کا کیا موڈ تھا، حکیم خادم علی رحمت. آپ فرمانے لگے شاہ جی آج میرا دل کردا ہے کہ تسی رات میرے کول رہو. تو شاہ صاحب بھی درد والے تھے، فرمانے لگے حضور زہ نصیب کی عارف وقت مجھے خود کہہ رہا ہے کہ رات ادھر آج گزارو، لیکن میں نے صبح جا کر بچوں کو اسباق پڑھانے ہیں، اگر رات یہاں رک گیا تو بچوں کا ایک دن ضائع ہو جائے گا، مجھے جانے دیں. شاہ صاحب پھر دوجی باری عاجزی کر کے حکیم صاحب کہندے نے شاہ جی اج انج نہیں کردے راتی کو جو مینوں پڑھا چھڑو. ہائے ہائے ہیں چوڑیاں والیاں ناز وخاون دور نکالیاں جاون، کٹے پریاں عجز وہاون کر حضوری پاون. ہے وہ فرمانے لگے کہ شاہ جی حج کچھ مینوں پڑھاؤ. شاہ صاحب فرمانے لگے حضور آپ تو خود عارف وقت ہے، میں کیا پڑھاؤں. اچھا تیسری بار پھر کہتے ہیں شاہ جی انج کرو جڑا سبق رہ جائے گا نا کل دا آلے نظر وہ 2 دن دا کٹھے ہی پڑھا دیو جا کے. لیکن شاہ صاحب بڑے درد والے لوگ تھے، دیکھو نا حضرت کیسا باغ پھر حضرت نے تیار کیا. فرمانے لگے نہیں حضرت میں جانا ہے.
تو اب سنت ہے کہ مہمان کو دروازے تک چھوڑنے جاؤ اور اوپر سے مہمان ہو والے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، مہمان ہو سیدزادہ حضرت. آپ گئے جا کے دروازے تک، شاہ صاحب کو تانگے پہ بٹھایا، شاہ صاحب اڈے کے لیے نکل گئے. اب حضرت کے آستانے سے جو اڈا ہے نا وہ کوئی تانگے پہ اس وقت کو 10-15 منٹ وقت لیتا تھا حضرت. تو حضرت آ کے نا بیٹھ گئے. ہاں بندہ خدا کا ہوں امتی پیارے نبی کا، حسنین کا غلام ہوں خادم علی کا. اب ذرا دیکھنا خادم علی کی پرواز. حضرت آ کے بیٹھ گئے حضرت. اب بھائی جس کا جہاں زور چلتا ہے لگاتا ہے لگانے والا. حضرت بیٹھ گئے. آ کے 10 منٹ گزرے ہوں گے کہ مریدین نے آ کر نہ خبر دی حکیم صاحب قبلہ شاہ صاحب تے واپس تشریف لائے. مسکرائے، اٹھے، استقبال کیتا، متھا چومیا، لیا کے بٹھایا. پوچھ دے نے شاہ جی گئے نہیں؟ تو شاہ صاحب فرمانے لگے حکیم جی تانگے تے بیٹھا ہوں، تانگا اڈے نوں ٹر پیا. چنگی بھلی دھوپ چڑھی ہی، پتہ نہیں کتوں بدل آ گیا تے چھما چھم پین لگ پیا. اگے بواں پھنڈ پوے پیچھے بواں پھنڈ پوے، دن سردی دے نے، میں کتے اے نہ ہوئے ٹھنڈ نال اینا بھج جاں کہ بکی شریف تک جاندے جاندے ٹھنڈ نال اینا بخار آئے کہ بچیاں دے کئی دن ضائع ہو جان. اور میں تانگے والوں نے کیا موڑو تانگا حکیم صاحب کرا لینے. اب ذرا خادم علی کا جواب سننا حضرت. آپ فرمانے لگے شاہ جی تانوں 3 واری آکھیا تسی نہیں مننے، اپنے یار نوں 1 واری آکھیا من گیا ہے. حضرت جی اللہ حضرت جی خادم علی ہونا کو چھوٹی بات ہے. خادم علی علی حضرت ہے. بندہ خدا کا ہوں امتی پیارے نبی کا ہوں، حسنین کا غلام ہوں خادم علی کا ہوں. بیعت ہے میری حافظ عبد الکریم سے، حلقہ بگوش میں اس کامل ولی کا ہوں. وما علینا الا البلاغ.